بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاو ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی. قانون اور میرا حق، اس پروگرام میں جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس کا تعلق ینگ لائرز سے ہے. کسی بھی شعبے میں ینگ کمیونٹی انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. کسی ملک کی ترقی میں، کسی قوم کی ترقی میں، کسی علاقے کی ترقی میں، کسی خاندان کی ترقی میں، کسی گھر کی ترقی میں ینگ لوگوں کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے. اگر وہ موٹیویٹ ہوں گے، انہیں محسوس ہوگا کہ اس فیلڈ میں جا کے انہیں فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو یقیناً ان کا رخ اس فیلڈ کی طرف ہوگا. آج بہت سارے فیلڈ اس لیے ناکام ہو گئے کہ ہمارے ذہین لوگ اس طرف نہیں جا رہے بلکہ اسے چھوڑ چکے ہیں. ذہین لوگ کسی بھی فیلڈ کو چوز کرتے ہیں تو وہ فیلڈ کامیاب ہو جاتا ہے. لائرز کمیونٹی کی جو تاریخ ہے وہ کبھی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سب اسے جانتے ہیں. لیکن آج کے جدید دور میں ینگ لائرز کو جو مسائل ہیں انہیں کون سمجھتا ہے، انہیں کون دور کر سکتا ہے، کس کے دل میں اس کے لیے درد ہے، کس کو پتہ ہے کہ وہ مسائل ہیں کیا اور اس کا حل کیسے ممکن ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو 2004 میں بھی ممبر پنجاب بار جنگ سیٹ سے جیت چکی ہیں اور آج بھی الحمدللہ ممبر پنجاب بار کی سیٹ کے لیے ان کا الیکشن کے لیے کمپین جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام ینگ لائرز کے لیے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک تو انہیں پتہ ہوگا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، دوسرا انہیں صرف مسائل سے آگاہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے حل کے لیے بھی تجاویز بھی دی جائیں گی. یہ خود ممبر پنجاب بار سلیکٹ ہوتے ہیں یا کوئی بھی ممبر پنجاب بار آتا ہے تو ان مسائل کو حل کر کے ہم ایک بہت بڑی کمیونٹی کا حصہ جو کہ ینگ لائرز ہیں ان کو ہم سیٹسفائی کر سکیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ینگ لائرز کے مسائل، آپ ممبر پنجاب بار رہ بھی چکے ہیں تو یقیناً آپ بڑی شدت سے اس کے درد کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ والدین اتنا خرچہ کرتے ہیں بچے پہ اور اسے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب تو 5 ایئر لا گیا تو اپروکسیمیٹلی 27-25 ایئر ایج ہو چکی ہوتی ہے بچے کی. صحیح بات. جب وہ پریکٹیکلی فیلڈ میں جاتا ہے اور اسے وہاں پہ نئے سرے سے مطلب ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینڈیچر بھی اس کے پورے نہیں ہوتے، اس کا مورال کیا ہوگا اور اسے کیسے بحال کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ ان مسائل سے باہر آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ایکچولی میں نے اس کے وہ جو ہمارے گروپ ہے LGL لارڈز گروپ آف لائرز، اس کا ایک اس کے مینیفیسٹو میں جہاں پہ بہت سی باقی چیزیں ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ آف بینچ آف ہائی کورٹ ہے، سیکنڈلی جو ہے وہ ہاسپیٹل ہے، آرمی پبلک اسکول کے لیول کا جیسے لائرز پبلک اسکول ہے وہ ہے. اور پھر جو ینگ لائر کو اہم مسئلہ درپیش آتا ہے کہ وین ہی انٹرڈ ان دس پروفیشن، اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ پہلا سال، کم از کم پہلا سال، پہلے 2 سال بلکہ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں. NGO سے ہمارا رابطہ بھی ہے، NGO سے ہم رابطہ بھی کر رہے ہیں اور باقی دوستوں سے کہ پنجاب بار کونسل میں جب وہ لائسنس ایشو کیا جائے تو جو بیناولنٹ فنڈ آخر میں دیتے ہیں ان کا جو انیشل جب وہ پریکٹس شروع کرتا ہے ینگ لائر تو اس کا انیشل سٹائپنڈ 10 to 15,000 پر منتھ اس کا مقرر ہو جانا چاہیے. جس طرح CA والے بچوں یس ہوتا ہے. اور یہ کیوں اگنور کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے نمائندگان جاتے ہیں پنجاب بار کونسل میں، یہ نہیں میں کہتا کہ TADA بہت ہیوج ہوتا ہے، نہیں، TADA اب میری پریکٹس بہت زیادہ اور TADA اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن وہ اگنور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہم ینگ لائرز کو جن کی طاقت سے ہم وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور پہلا سال جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے بھوک سے بڑھ کر کوئی تکلیف دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. ینگ لائر کو جو پہلا مسئلہ، ماں باپ تھک چکے ہوتے ہیں اور اس کی جو ایجوکیشن ہے اس لیول تک لے آنے کے لیے، تو بار کونسل میں ایک ایسا فنڈ ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں آئی ول ٹرائی اف اللہ ہیلپس می. انشاءاللہ اگر میں ہوا تب بھی، نہ ہوا بھی، اس مینیفیسٹو کو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو وہی ہوگا جو وہ اللہ چاہتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے. اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہوا. لیکن یہ میرا مینیفیسٹو ٹیمپریری نہیں، ناٹ فار الیکشن.
stipend must be created, a fund must be created in Punjab Bar Council for young lawyers. First of all, to support them, उन्हें उस ट्रैक पर चढ़ाने के लिए. अब उनके पास हो सकता है साल में कोई 1 फाइल या 2 फाइल है, नहीं गुजारा होता ऐसे ही. और हर बच्चे के, हर स्टूडेंट के, हर वकील के माँ बाप ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते. सर एक और बहुत मसला है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं आप तक उनकी बात पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि लायर्स को हमें पढ़ाने का इत्फाक है, जो यंग लायर्स आते हैं हमारे पास, और वो जब 3 साल या 5 साल मुकम्मल करके प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं. सर प्रैक्टिकल और बुकिश नॉलेज में फ़र्क बहुत है. जी बिल्कुल सही. और वक्त के साथ ये बढ़ता चला जा रहा है. फिर जो हमारे यंग लायर्स हैं वो मतलब ऑनलाइन सिस्टम पे ज़्यादा, और जो हमारे पुराने लायर्स हैं जो सही जानते हैं चीज़ों को, नए लायर्स को तो एप्लीकेशन लिखनी भी अभी नहीं आती शायद. सही बात. तो शायद अगर आप 3 साल कोर्स उठा के देखें तो वहाँ पे भी उन्हें शायद एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी सही तरीके से, शायद आखिरी एक आधा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा ज़रा बताया जाता है. तो आप क्या समझते हैं कि उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई अगर पंजाब बार काउंसिल की तरफ से कोई मतलब 6 मंथ का 3 मंथ का फ्रेशर कोर्स रख दिया जाए, उसके बारे कुछ फ़ीस रख ली जाए, जिस तरह मुख्तलिफ डेवलपमेंट के कोर्सेज़ होते हैं, तो हर बार में मेरा ख्याल हाल मौजूद है, एक हाल तो हर बार में मौजूद है, हाल का ख़र्चा भी हमें नहीं पड़ेगा. सही बात. लॉयर्स हमारे पास हर बार में 20, 25, 30 ऐसे ज़रूर हैं जो इंतहाई अच्छे अंदाज से सिखा सकते हैं. सही. अगर एक लायर, यंग लायर जाता है किसी एक के साथ मुंसलिक होता है, तो शायद वो बाकियों के साथ मुंसलिक नहीं हो पाता. अगर वहाँ पे वो 1 मंथ में 1 दिन 2 घंटे भी दे दें, सिर्फ 1 मंथ में, और दोबारा 6 माह बाद उनकी बारी आए, तो इस तरह का कोई कोर्स आप रिकमेंड करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आपसे वो इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि ये जो अभी 3 साल या 5 साल, पहले 2 साल का था, हम 2 साल वाले हैं, राय साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, 2 सालों में क्या हमने नहीं कवर किया था? 2 सालों में जो आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क है, प्रोफेशन में कुछ है, उधर कुछ है, आपको जो एनेक्टेड लॉ है वो कुछ और है, इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो रही है जो एनेक्टेड लॉ है. लेकिन मैं डिफ़र इसलिए करूँगा कि अगर आप 5 साल करवाने के बाद फिर एक रिफ़्रेशर कोर्स आ जाए उनके लिए, तो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम. साथ नहीं, साथ हो, लेकिन उसका ये हल नहीं है. लॉ की अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम 6th और एनी अदर क्लास, एक सब्जेक्ट लॉ का हो. क्या बात है. एक सब्जेक्ट लॉ हो. अब आप मुझे बता दें कि आपने उसे पढ़ाया तो नहीं है, ऐसे लॉ लैट ले लेते हैं, लॉ असेसमेंट टेस्ट. जी. वो जो उसे पढ़ाया ही नहीं, आप टेस्ट उसका ले रहे हैं. फिर लॉ गैट है, गैट वो किया जा रहा है. जो प्रॉब्लम आजकल नौजवानों को है वो ये कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके पासिंग मार्क्स 50 हों. 33 देख के आ रहे हैं. फिर आप देखेंगे एक डिग्री आपने दे दी है, डिग्री देने के बाद आप उसे कहते हैं कि आपके पास 3 चांसेस हैं, क्लियर करें, वरना यू विल बी आउट. और दिस ये जो पेपर है आपका डिग्री वाला, ये फजूल पेपर रह जाएगा. क्या इसका कोई किसी ने नहीं सोचा कि वो जो लॉ गैट के प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन क्या है? अगर मैंने नहीं दिया, मुझे हक नहीं है कि मैं इस प्रोफेशन में रहूं. जो आज से 30 ईयर्स या 40 ईयर्स या 50 ईयर्स एगो वो कोर्स 2 साल का था, कोई लॉ गाइड नहीं था. अब क्या नई बात आ गई है नौजवानों के, अब नए दौर में क्या चीज़ आप उन्हें देने जा रहे हैं कि आपने लॉ गाइड मुतारिफ करवा दी. थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. मेरे ख्याल में ये होना ही नहीं चाहिए. क्यों कि प्रोफेशन एक नौजवान के लिए बहुत बड़ा लॉ गाइड है. हाँ, वो खुद फैसला करे, वो खुद फिटेस्ट कैन सर्वाइव. जी ऐसे ही. और दूसरी बात ये कहते हैं, बहुत से लोग कहेंगे जो अभी मोनोपोलिस्ट हैं, आप देखें इंडिया में क्यों मुख्तलिफ है. इंडिया में 2 साल में आपका लोअर कोर्ट का, 2 साल के आफ्टर 2 ईयर्स आप हाई कोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं. सेम आफ्टर 1 ईयर यू आर एलिजिबल टू गेट लाइसेंस फॉर सुप्रीम कोर्ट. यहाँ सुप्रीम कोर्ट बूढ़े हो जाते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट का आप फिटेस्ट अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएं. फिर मोनोपोलिस्ट जजेस में विद ड्यू रेस्पेक्ट वो बैठे होंगे, वो टेस्ट लेंगे, फिर आपको डेफर कर देंगे. 6 महीने साल के लिए डेफर हो जाएंगे. ये क्या तरीका है? प्रैक्टिकल कोई चीज़ है ही नहीं.
سارا جو ہے کوئی کام کر نہیں رہا. ینگ لائرز کا نعرہ لگا کہ فار دی ویلفیئر آف ینگ لائر میں کریں گے, ووٹ لے لیں گے, آگے جا کے بھول جاتے ہیں. اچھا سر, ایک بہت بڑا مسئلہ چیمبرز کا بھی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, وہ تو جو آپ کی مقامی رجیم ہے نا, ان کے ساتھ اگر when the local representatives are elected as president, vice president or cabinet of the district or tahsil, it is responsibility of that cabinet. سر پاکستان میں اتنی جگہ موجود ہے, وہ دیکھیں نا, میں بالفرض پنجاب بار کونسل ممبر جنگ سیٹ سے ہوتا تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے جنگ میں کیا مسائل ہیں. فیصل آباد ڈویژن سے مجھے اگر دوستوں نے دیا ہے یا مجھے نمائندگی کا حق دیا ہے یا نہیں بھی دیا, تو میں کوشش کروں کہ جو اسٹیٹ لینڈز ہیں ان کو ایکوائر کروانے میں جو ود دی کوآپریشن آف لوکل الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ود دی لوکل الیکٹڈ باڈیز جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ کر کے, تو وہ اسٹیٹ لینڈ ایکوائر کرائی جائے, اس کے لیے کالونیز بنائی جائیں. ینگ لائرز کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ 30 سال تک کماتا رہتا ہے, گھر نہیں بنا سکتا. ہاں جی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ینگ لائر کو اسٹیٹ لینڈ ایکوائر کروا کے 5 مرلے کا منیمم, 10 مرلے کی تو بڑی بات ہے, منیمم 5 مرلے کا گھر دے دیا جائے, گھر ہوگا نا, اپنی چھت ہوگی, سکون ہوگا, اور پھر وہاں سے وہ اس کا انیشیٹو وہ لے سکتا ہے, اس کا جو ہے مورال اپ ہوگا, ڈاؤن نہیں ہوگا. کام کوئی نہیں کر رہا, اب دیکھ کے نعرے ہیں سر, یہاں سے کچھ ہے. اصل چیز کیا ہے قرآن مجید میں ہے, وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. ایسے اصل میں ہم کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. پریکٹیکلی 1 یا 2 بندے ہوں گے, اگر 1-2 بندے پریکٹیکل آ جائیں اور ان کے ساتھ ٹیم بن جائے, تو خدا کی قسم اس لیگل فریٹرنٹی میں ہر ینگ لائر جو ہے, چونکہ یہ لارڈس پروفیشن ہے, اس میں تو یعنی خوشحالی ہی خوشحالی ہو. اور اس کا وید مسئلہ ہے چیمبرز, اگر کاروبار کی پلیس آپ کے پاس ہے, گھر آپ کے پاس ہے, بالکل, تو پھر وہ راہیں ہموار ہوتی چلی. پھر آپ نے وہ جو بتایا اسٹائپنڈ شروع میں اسٹائپنڈ دے دے, وہی تو وہ ضروری ہے, وہ قرض حسنہ کی مانند ہو جائے. آفٹر 2 ایئرز, آفٹر 3 ایئرز, آفٹر 5 ایئرز, تھوڑا تھوڑا کر کے وہ واپس کر دیں. یا نیشنل بینک ہیں, ایسی اسکیمیں ہیں. وہ جو ان پڑھ ممبرز آ جاتے ہیں, یہ ممبرز اپنی پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز اور ایون سینٹ میں, ایسا بھی دور رہا ہے سینٹ میں کہ انگوٹھا چھاپ بھی سینیٹر رہے ہیں. اور یقین کریں ان کے عیاشیوں کے لیے پیسے بچا کے ایسی سکیمیں انٹروڈیوس کروائی جائیں جو ینگ لائرز کے لیے ہوں, اور ینگ لائرز بڑھیں گے, ان کے چہروں کی جو زرد چہرے ہیں وہ ریڈ ہو جائیں گے. شکریہ بہت بہت. آج کی اس گفتگو کے اندر قلندر حسین بھٹی صاحب نے نہ صرف ینگ لائرز کے مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کیا, بلکہ اس کے حل کے لیے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ, اس قدر بیوٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی کہ اگر ہم سب مل کے ینگ لائرز کے لیے دل کے ساتھ مخلص ہوں اور درد رکھتے ہوئے اس کا حل چاہیں تو اس کا حل ممکن ہے. اور ینگ لائرز کے حل کے بغیر کبھی بھی یہ کمیونٹی مضبوطی کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.